بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین اکرام، آیت تطہیر کے متعلق ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا، قرآن میں ضروری نہیں ہے اگر کسی آیت کے آغاز میں کسی ایک فرد یا کسی ایک گروہ سے خطاب ہوا ہے تو اس آیت کے آخر تک اسی فرد یا اسی گروہ سے خطاب رہے اور درمیان میں کسی دوسرے سے خطاب ہی نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یا ایک موضوع کے متعلق چند آیات ہیں، ان آیات میں پہلی آیت میں جس سے خطاب ہوا ہے، جس فرد یا گروہ سے خطاب ہوا ہے، آخری آیت کے اختتام تک اسی فرد یا اسی گروہ سے خطاب باقی رہے اور درمیان میں کسی دوسرے فرد یا دوسرے گروہ سے خطاب ہی نہ ہو۔ یا ایک آیت کے آغاز میں کسی سے خطاب ہوا ہے تو اس آیت کے اختتام تک اسی سے خطاب رہے۔ ایک آیت میں دو مخاطب کا تصور، جیسا کہ مخالفین کہتے ہیں، ایک آیت میں دو خطاب کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آیت تطہیر کے متعلق بھی کہتے ہیں یہی بات کہ آیت تطہیر میں آغاز میں ہی خطاب ازواج پیغمبر سے ہے، تو یہ اہل بیت کی بات، پنجتن پاک کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہاں پر اہل بیت سے مراد پنجتن پاک نہیں بلکہ ازواج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ان کا میں آپ کو اعتراض بیان کر رہا ہوں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ضروری نہیں ہے۔ یہ اسلوب قرآن کی متعدد آیات میں موجود ہے کہ آغاز میں خطاب کسی ایک گروہ یا کسی ایک فرد سے ہے، درمیان میں خطاب کسی دوسرے گروہ یا دوسرے فرد سے ہے، یا یہ اسلوب بھی موجود ہے کہ آغاز میں خطاب، مطلب چند آیات ہیں اگر، تو ان آیات میں سے جو پہلی ابتدائی آیات ہیں ان میں خطاب کسی ایک فرد یا کسی ایک گروہ سے ہو، درمیان میں خطاب کسی دوسرے فرد یا دوسرے گروہ سے ہو جائے اور آخر میں پلٹ کے پھر اسی گروہ یا اسی فرد سے دوبارہ سے پہلے والے سے خطاب شروع ہو جائے۔ قرآن کی متعدد آیات میں یہ اسلوب موجود ہیں، چاہے ایک آیت کی بات ہو، چاہے ایک موضوع پہ چند آیات کی بات ہو، یا ایک آیت کے اندر دو مخاطب، یہ موجود ہے۔ یہ چیز قرآن کی متعدد آیات میں نہ صرف موجود ہے بلکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ دلالت کرتی ہے۔ قرآن فصاحت و بلاغت کا منبع ہے۔ جس انسان نے بھی علم بلاغت پڑھا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ علم بلاغت کا مبتدی طالب علم ہی کیوں نہ ہو، اس نے اگر اچھے سے اسالیب بلاغیہ کو پڑھا ہے، اچھے سے سمجھا ہے، تو قرآن کی متعدد آیات میں واضح طور پر یہ چیز دیکھ سکتا ہے، یہ چیز موجود ہے، قرآن کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب حضرت یوسف پہ الزام لگا، ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ ان کی بے گناہی ثابت ہو جانے کے بعد حضرت یوسف، زلیخا اور عزیز مصر کے درمیان جو گفتگو ہوئی، خدا اسی گفتگو کو بیان فرما رہا ہے۔ عزیز مصر کے سامنے جب حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو عزیز مصر نے فوراً زلیخا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ تم عورتوں کی چالاکیوں میں سے ہے، یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، جو کچھ تم نے کیا یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے۔ ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر و فریب، تم عورتوں کی چالاکیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات پہ پردہ ڈالے رکھنا، اے یوسف اس بات کو چھپائے رکھنا۔ یہاں پر یوسف اعرض عن ھذا، ان چار کلمات میں معذرت کے ساتھ، ان چار کلمات میں خطاب حضرت یوسف سے ہے۔ ان چار کلمات سے پہلے والی آیت کو دیکھا جائے تو خطاب زلیخا سے ہے۔ آیت نمبر 29 میں
یوسف اعرض عن ھذا، ان 4 کلمات میں فقط خطاب حضرت یوسف سے ہے. ان 4 کلمات کے بعد فوراً پلٹ کے خطاب پھر سے پہلے والے مخاطب یعنی زلیخا سے پھر سے شروع ہو گیا. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی طلب کر، تو اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے. پہلے اگر ہم اس جہت سے دیکھیں کہ پہلے والی آیت زلیخا سے خطاب ہے، دوسری آیت کو دیکھیں، دوسری آیت میں درمیان میں خطاب مطلب اس گفتگو کے اور اس گفتگو میں دیکھیں تو یوسف اعرض عن ھذا، یہ درمیان میں کلمہ بنتا ہے اور پلٹ کے پھر خطاب حضرت زلیخا سے ہو گیا. اگر ہم ایک آیت کے حوالے سے دیکھیں تو آیت کے آغاز میں مخاطب حضرت یوسف ہیں اور آیت کے دوسرے حصے میں اختتام میں خطاب مخاطب زلیخا ہے. تو یہ قرآن کی متعدد آیات میں یہ اسلوب موجود ہے کہ آغاز میں خطاب کسی سے ہو، درمیان میں خطاب کسی دوسرے سے ہو جائے اور آخر پر خطاب پلٹ کے پھر اسی پہلے سے ہو جائے. آیت تطہیر میں بھی بالکل یہی بات ہے. آیت تطہیر میں پہلے کی جو آیات ہیں وہ ازواج پیغمبر کے بارے میں ہیں. درمیان میں جو آیت آئی ہے، اس آیت کے آغاز میں خطاب ازواج پیغمبر سے ہے. اس آیت کے آخری حصے میں، آیت نمبر 33 کے آخری حصے میں خطاب پنجتن پاک سے ہے اور اس کے بعد والی آیت میں پلٹ کے پھر سے خطاب ازواج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا. بالکل سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 29 یہ آیات اپنے سامنے رکھیے، قرآن اپنے سامنے رکھیں، ان آیات کو غور سے پڑھیے. اس کے بعد یہ والی آیات جو 7 آیات ہیں سورہ احزاب کی، ان کو آپ غور سے پڑھیے. بالکل ایک جیسا موقع محل ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ خطاب زلیخا سے ہو رہا تھا، درمیان میں خطاب حضرت یوسف سے ہوا، اس کے بعد پھر سے پلٹ کے خطاب حضرت یوسف سے جب خطاب ہو گیا تو اس کے بعد فوراً پلٹ کے خطاب زلیخا سے پھر سے شروع ہو گیا کہ جو کہ پہلے مخاطب تھی پہلے والی آیت میں. آیت تطہیر میں بالکل یہی بات ہے. اور یہ کہنا کہ ایک آیت میں دو گروہوں سے یا دو افراد سے خطاب کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آیت میں پہلے خطاب کسی ایک فرد یا ایک گروہ سے ہو رہا ہو، پھر دوسرے گروہ یا دوسرے فرد سے خطاب شروع ہو جائے. یہ چند آیات ہیں تو ان میں سے پہلے والی آیات میں کیسے ممکن ہے کہ خطاب کسی سے ہو رہا ہو اور درمیان میں خطاب کسی دوسرے سے ہو جائے اور اس کے بعد پھر سے اسی پہلے گروہ سے خطاب شروع ہو جائے. تو ہم نے آپ کو قرآن سے یہ بات ثابت کر دی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی ہے، متعدد آیات میں یہ اسلوب اپنایا گیا ہے. قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ یہ دلالت کرتا ہے اور علم بلاغت پڑھنے والے اس بات کا انکار نہیں کر سکتے. اس کو دلیل بنا کر ان چیزوں کو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے. بے تکے آپ کے دلائل ہیں، بے تکی باتیں ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، جو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہیں، علم بلاغت کے سراسر خلاف باتیں ہیں. یہ آپ اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ سے لے کر ویطہرکم تطہیرا تک یہ ازواج پیغمبر کے بارے میں ہے. یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ آیت پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، ازواج پیغمبر کے بارے میں اصلاً نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.